السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الازہر اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کردہ سلسلہ آپ کے سوالات اور ان کا جواب، اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ تعالی، جن سے ہم سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کر سکیں، اور اس کے لیے وہ مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کے بھی عمرہ کرتے ہیں، اسی طرح جرانہ جا کر وہاں سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب اس بارے میں رہنمائی کیجئے کہ کیا یہ عمل صحیح اور درست ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا چاہیے؟ زیادہ بہتر عمرہ کرنے والے کے لیے یا حاجی کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کا سوال بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جو بھی ہمارے احباب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خواہش رہتی ہے کہ ہم کثرت سے عمرے کریں۔ اس کے لیے لوگ مسجد عائشہ کا رخ کرتے ہیں یا جیرانہ کا رخ کرتے ہیں، اور ہمارے کئی احباب ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مسجد عائشہ جانا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیرانہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پہ وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میقات بیان کیے تھے تو آپ نے کہا تھا اہل مکہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، مکہ سے ہی نیت کریں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں راجح قول کیا ہے، زیادہ مناسب بات کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے ٹوٹل 4 عمرے کیے تھے، اور آپ کا ہر عمرہ ایک مستقل سفر میں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مکہ گئے ہوں اور ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آپ نے تنعیم کا رخ کیا ہو، یا جیرانہ کا رخ کیا ہو، یا میدان عرفات کی طرف گئے ہوں۔ ایسا آپ کو بالکل نہیں ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے متلاشی تھے، اور خیر کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور آپ اس معاملے میں آسانی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد تنعیم سے، جیرانہ سے، میدان عرفات سے، یا کسی بھی ایسے مقام سے جو حدود حرم سے باہر ہو، عمرہ کرنا قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے، ان سے کہتے کہ تم مدینہ سے مکہ کا سفر کر کے آئے ہو، 8 دن کا سفر، 8 دن تم حالت احرام میں رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے، ایک مشکل سفر، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں، راستے پہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں، راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آسانی سے کھانا کھا سکیں، اتنا مشکل سفر کر کے آئے ہو، تو اب تم 2-3 عمرے اور کر لو، تنعیم سے کر لو، جیرانہ سے کر لو، میدان عرفات سے کر لو۔ ایسی رہنمائی آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام جب آپ کے ساتھ آتے تھے تو ایک ہی عمرے پہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں اس معاملے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے وہ احباب جو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے مکہ پہنچیں اور عمرہ کر لیں۔ اس کے بعد ہر حاجی نے، ہر عمرہ کرنے والے نے مدینہ جانا ہوتا ہے، اور مدینہ جانے کے بعد لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ مکہ جائیں، تو یہ مکہ کا دوسرا سفر ہو گیا، یہ پہلا سفر نہیں ہے، یہ مکہ کا دوسرا سفر ہے۔ تو اب مدینہ کے میقات سے احرام باندھ کے دوسرا عمرہ کر لیں۔ تو اس انداز سے دوسرا عمرہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ لیکن مکہ میں رہ کر
مکہ کی حدود حرم سے باہر نکل کر بار بار عمرے کرنا، تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مکہ سے باہر نکلے ہوں کہ میں ایک عمرہ اور کر لوں۔ آپ کے جتنے بھی عمرے ہیں وہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ہیں، مکہ سے نکل کر دوبارہ داخل ہو کر عمرہ کرنا ایسا ایک بھی عمرہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ساری خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ لگا کر آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کثرت سے عمرے کریں، تو ایسے احباب سے گزارش ہے کہ آپ مسجد حرام میں رہتے ہوئے بار بار طواف کریں، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائیں اور طواف کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور 2 رکعتیں ادا کرے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مزید آپ فرماتے ہیں طواف کرنے والا جب طواف کرتا ہے، دوران طواف جب بھی اپنا قدم اٹھاتا ہے اور زمین پہ رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بار بار طواف کریں۔ جب ہم بار بار طواف کا نام لیتے ہیں تو احباب یہ کہتے ہیں کہ بار بار طواف کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بار بار طواف کرنے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ بار بار طواف کرنے کی دلیل نہیں ہے یا بار بار طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ بار بار طواف کرنا چاہیے، اور بار بار طواف کرنا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور نبی مبعوث ہونے سے پہلے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اہل مکہ بار بار بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو اختیار کیا اور اس کی ترغیب دی۔ تو اس لیے بار بار طواف کیا جائے اور اسی پہ اکتفا کیا جائے، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم شیخ صاحب۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔